افغان پناہ گزین پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، لیکن کیا غلیظ قسم کی حرکتیں کر کے جا رہے ہیں یہ بتانا آپ کو آج کے وی لاگ میں بہت ضروری ہے۔ اور افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل اتنا سست ایک دم سٹارٹ ہونے کے بعد سست کیوں ہو گیا، یہ بھی آپ کو آج کے وی لاگ میں بتائیں گے۔ اور آپ کو وی لاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں جو بڑے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں افغان پناہ گزینوں کے واپس جانے پر۔ آج تاریخ ہے 4 نومبر 2025 اور میں ہوں فرحان عباس۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے حالات اور دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافے کے بعد حکومت پاکستان بالخصوص ریاست پاکستان کی فوج نے، سپہ سالار نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم افغانیوں کی زیادہ مہمان نوازی کرنے سے قاصر ہیں، ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ ویسے ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افغانستان کے ساتھ آپ نے اور ہم نے بڑی محبت کا سلوک رکھا ہے، لیکن یہ بے شرم لوگ تھے، ان کو شرم تو آئی کبھی نہیں۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہے، بھارت کی پراکسی کے طور پہ کام کرتے گئے، بھارت کے لیے انہوں نے ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سہولت کاری کا کام کیا، لیکن اب یہ اپنے ہی اس جال میں خود پھنس چکے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جب یہ واپس پاکستان سے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ان مکانات کو اس طرح تباہ و برباد کر کے جا رہے ہیں کہ شاید وہ کسی اور کے استعمال کے قابل نہ رہے، کہ جو بھی دوبارہ واپس آئے تو اس کو دوبارہ نئے طریقے سے وہ گھر بنانا پڑے۔ اور دوسرا، وہ پاکستان کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ پاکستانیوں کو آوازیں کس رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تیش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی کسی بھی طریقے سے ان افغان پناہ گزینوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائے، لڑائی مار کٹائی والا عمل شروع ہو جائے اور یہ اپنی دل کی بھڑاس نکال لیں۔ تو آپ نے اور ہم نے ان تمام چیزوں پہ بڑا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، بلکہ جہاں آپ کو یہ نظر آئے تو فی الوقت اپنی عزت بچانے کے لیے اور صرف اس کاز کی خاطر کہ شکر الحمدللہ یہ پاکستان سے بے دخل دفع ہو رہے ہیں، تو آپ کو ان سے خود ہی دامن چھڑانا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ان کی بے دخلی کا عمل لوگ کہتے ہیں کہ سست روی کا شکار ہے۔ غالباً ایسا کہنا درست ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، ضلعی حکومتیں، صوبائی حکومتیں مل کر اس وقت ایک بے انتہا سخت قسم کا آپریشن کر رہی ہیں۔ میں اگر بالخصوص کراچی کی بات کروں تو کراچی میں اس وقت سوراب گوٹ سے لے کر بلدیہ اور بلدیہ سے لے کر مومن آباد تک کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ان کی آبادیوں کو، ان کو بے دخل کر کے مسمار کیا جا رہا ہے۔ مطلب بالکل گھروں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اور بالکل وہ گھر جو کبھی ان کی کچرا کنڈیوں اور ان کی رہائش کا ماج گاہ بنے ہوتے تھے، وہ اب بالکل سناٹا اور ویرانے کا ایک سما پیش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اسی طرح کی حالات جو ہیں وہ آپ کو اٹک میں بھی نظر آ رہے ہیں، اسی طرح کے حالات آپ کو راول پنڈی میں نظر آ رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اتنا سخت آپریشن ہو رہا ہے، لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح سبزی منڈی یا فروٹ منڈی میں وہاں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے افغانی نظر آتے ہیں۔ تو اسی بات کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو راول پنڈی میں تقریباً 150 پلس افغانیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، کل کے دنوں میں مقدمات بھی بنائے گئے اور بے دخل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ان کے گرد نہ گھیرا بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں بالکل ایک افسوس کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام سے۔ ایکچولی خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ آپریشن نہیں کیا جا رہا، حالانکہ کیمپ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ کرائے کے مکانوں میں خیبر پختونخوا میں لے کے رہ رہے ہیں، دکانیں کرائے پہ لے کے رہ رہے ہیں، گودام لے کے کرائے پہ رہ رہے ہیں، کسی کی زمین کرائے پہ لے کے رہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف ان افغانیوں کی سب سے بڑی ہمدرد جماعت رہی ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں ان کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور کا شاید یہی ایک موقف ہے، اور علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے افغان پناہ گزینوں کے لیے، لیکن اب کچھ ایسے ہی دعوے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنی صوبائی حکومت سے خود یہ سوال کرنا پڑے گا کہ آپ ہمیں کس جرم کی سزا دے رہے ہیں کہ آپ افغانیوں کو خیبر پختونخوا میں آباد کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بے دخل کرنے کا آپ کا کوئی ایسا خاطر خواہ پروگرام یا پلان ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے، سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے، بلوچستان حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت بالکل سمن بکمن چپ خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی ان کا ارادہ نیئر فیوچر بھی نظر نہیں آتا کہ وہ افغانیوں کو یہاں سے باہر نکالیں ہیں۔ لیکن عوام کو تو سوال کرنے کا حق ہے، عوام تو سوال کرے گی۔ تو یہ افغانی پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے بعد، پاکستان کی جڑیں میں نقصان پہنچانے کے بعد، ان کا ابھی بھی واپس جانے کو دل نہیں کرا، لیکن ہمیں
پورا یقین ہے کہ سپہ سالار پاکستان جنرل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور تمام چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ مائنس ہمارے سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، باقی تمام ان بے شرموں بغیرتوں کو پاکستان سے نکالنے کا بندوبست تیز تر کرتے چلے جائیں گے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔